پارٹیشن سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ سرخ پوش تھے، خاکسار تھے، مسلم لیگ والے تھے. تو میرے والد صاحب اس زمانے میں سرخ پوشوں میں تھے، اور سرخ پوش صرف انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے. تو کبھی کبھی وہ مجھے لال وردی پہنا کے اور پریڈ میں بھی شامل کرتے تھے. میں چھوٹا تھا، جھنڈا لے کے آگے جاتا تھا. ادھر سے ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے سنتے تھے کہ پاکستان نے بننا ہے. جب پاکستان بننے لگا تو یعنی اتنی ڈسٹربنس ہو گئی تھی کہ ہندو نے مسلمان کو قتل کرنا شروع کر دیا اور مسلمان نے ہندو کو قتل کرنا شروع کر دیا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نوشہرہ میں. سکھ بھی تھے، سکھوں نے بھی مسلمانوں کو قتل کیا اور مسلمانوں نے پھر سکھوں کو بھی قتل کیا. تو اس زمانے میں پارٹیشن سے پہلے چونکہ ہمارا گھر یعنی نوشہرہ رسال پور کے قریب تھا، وہاں پہ ٹریننگ اکیڈمی جہاز اڑتے تھے. تو مجھے بچپن سے جہاز کا شوق تھا، اور جہاز لکڑی کا بنا کے میں کھینچا کرتا تھا میدان میں. اور مجھے جہاز جب اوپر دیکھتا تھا تو کافی دیکھ کر اور کہ میں ایک دن پائلٹ بنوں گا. میں چھوٹا تھا، لیکن 8-9 سال کا تھا، لیکن میرے دل میں وہ تمنا تھی کہ میں پائلٹ بنوں گا. تو 1955 میں نے 56 میں جب میٹرک سے فارغ ہوا اور اس کے لیے پھر ایئر فورس کے لیے، اس زمانے میں میٹرک لیتے تھے، میں نے تیاری شروع کر دی. کافی میرے اور دوست بھی تھے جنہوں نے تیاری شروع کر دی. وہ بعد میں ڈاکٹر بن گئے، لیکن میں کامیاب ہوا. 58 میں میں نے ISSB کیا، PF 58 کے میں جوائن کر لیا رسال پور میں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی زندگی نصیب کی. بہت ٹف ٹریننگ تھی 2 سال کی. 2 سال بعد ہمیں کمیشن مل گئی. یہ 60 کا اینڈ تھا، دسمبر 1961 میں گیا ماری پور میں، اسکواڈن جوائن کیا، 2 اسکواڈن، ایڈوانس جیٹ ٹریننگ فائٹر لیڈر اسکول، اور پھر سرگودا 11 اسکواڈن میں آیا. 1962 میں 11 اسکواڈن میں تھا. انڈیا کے ساتھ حالات اتنے خراب تو نہیں تھے، لیکن ہمارا وہ دوست بھی نہیں تھا. یعنی سو مچ سو کہ 1964 میں جواہر لال نہرو نے شیخ عبداللہ کو بھیجا تھا کشمیر پہ بات کرنے کے لیے کہ بھئی یہ سیٹل کرو. وہ یہاں تھا جب نہرو کا انتقال ہو گیا اور وہ واپس چلا گیا. اس کے بعد کشمیر پیچھے چلا گیا، ہٹ کے ان کا. اس کے بعد 64 کے بعد ہمارے حالات تھوڑے سے بدل لگے. وہ اس لیے کہ 1962 میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 1961 دسمبر میں انڈیا نے گوا کے اوپر حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر دیا. تو ان کا خیال تھا کہ بھئی یہ اب سپر پاور بننے والا ہے. لیکن 1962 میں جب ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ایٹ دی ہینڈز آف چائنیز، نیفا میں نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی، جس کو ابھی اروناچل پردیش کہتے ہیں، جو چائنیز سے شکست کھائی. اب اس شکست کے بعد وہ چاہتے تھے کہ ایسا کوئی کارنامہ دکھائے اپنے لوگوں کو کہ تاکہ انڈیا کی پریسٹیج ذرا. تو انہوں نے رن آف کچھ میں 65 میں، یہ جولائی کا مہینہ تھا، جولائی میں، if I correctly remember، میرے خیال میں 1965 میں انہوں نے حملہ کر کے 2 پوسٹ ہمارے چھین لیے، بیار بیٹ اور دیار بیٹ. چھیننے کے بعد پھر ایئر فورس نے صرف کلوز سپورٹ مشن کیے، لیکن ایئر فورس انگیج نہیں ہوئے، اس لیے کہ ارجن سنگھ جو وہاں کے کمانڈر ان چیف تھے، اصغر خان صاحب یہیں کے، انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ایئر فورس کو کمٹ نہیں کریں گے. تو ایئر فورس کمٹ نہیں ہوا، لیکن کلوز سپورٹ مشن وہ بھی دیتے رہے اور وہ ہم بھی دیتے رہے. میں اس زمانے میں انسٹرکٹر تھا رسال پور میں، لیکن مجھے ماری پور بلایا تھا اور رن آف کچھ ایکشن میں نے خود حصہ لیا ہے کلوز سپورٹ مشن میں. جولائی 1965 میں ایگریمنٹ ہو گیا اینڈ وی ڈس انگیج. تو فورسز اپنی بیک پوزیشن پہ چلی گئی. ہماری فورسز جو تھی، جنرل موسیٰ جو ہمارے آرمی کمانڈر ان چیف تھے، اس نے
30-35% लोग چٹو پہ بھیج دیے۔ اس دوران بھارت کا جو پرائم منسٹر تھا لال بہادر شاستری، وہ ہمیں بار بار وارننگ دیتا رہا کہ میں اپنی مرضی کا انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر اپنا محاذ کھولوں گا۔ تو ابھی اگست کے بعد فیلڈ جو تھے وہ گرم ہونے لگے، لیکن ہمارے لوگ ابھی چھٹی پہ تھے۔ اسپیئرنگلی جہاں جہاں پر لوگ تھے وہاں پہ تھوڑا تھوڑا ایکشن ہونے لگا۔ 1 سپٹمبر کو چھم جوڑیا سیکٹر میں ان کے 4 ویمپائر آ گئے اور ہماری فورسز کے اوپر، ٹروپس کے اوپر وہ فائر کرنے لگے۔ انہوں نے مدد مانگی تو کلوز سپورٹ کے لیے اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بٹی، دونوں بہترین افسر، بہترین پائلٹ، وہ آئے اور چھم میں انہوں نے 2 ایمپائر شوٹ ڈاؤن کر لیے انڈیا کے۔ وہ جہاز بعد میں وار میں نظر نہیں آئے، وہ ایمپائر۔ تو یہاں سے معاملہ ذرا گرم ہونے لگا۔ میں اس وقت 19 اسکواڈرن کا حصہ تھا اور اس کا اسکواڈرن کمانڈر تھا اسکواڈرن لیڈر سید سجاد حیدر، ایک بہت باصلاحیت، ایک بہترین پاکستان ایئر فورس کا فائٹر پائلٹ اور بہترین افسر، وہ ہمارے کمانڈنگ افسر تھے۔ تو ہم یہ سارے دن کرپ کرتے تھے کہ ساری ساٹیاں تو سرگودا کو مل رہی ہے اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا یہاں پہ۔ لکیلی آن دا 6 سپٹمبر ارلی مارننگ ایک میسیج ملا سوان کمانڈر کو۔ اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ بھائی جسر میں، ایسٹ آف جسر our troops are being fired upon، اور جو پیچھے برج ہے اس کو بھی ڈیمالش کر دیا گیا انڈین نے، اور ہیوی کیجولٹیز ہو رہی ہیں، گو اینڈ ڈسٹرائے دوز گنز۔ اور بڑے خوش ہوئے، ہمیں مشن مل گیا۔ جسر اس نے 6 جہاز، 6 پائلٹ سلیکٹ کیے، جس کے اندر میں نمبر 6 تھا۔ آخری بندہ اس کو ذرا ٹف جاب ملتا ہے بیکاز از دا لاسٹ مین۔ اگر اینیمی انٹرسپٹر بھی آتے ہیں نا، دا لاسٹ مین از بینگ ٹیکن اینڈ ہی از دا ون ہو انگیجز دیم۔ تو ہم 25,000 فٹ کے اوپر جا رہے تھے۔ ہماری جو بریفنگ ہوئی تھی کہ وی ول بی ہائی ٹل امرتسر ریڈار پکس اس اپ۔ امرتسر ریڈار نے ہمیں پک کیا اور ہماری ڈائریکشن ہے ہلواڑہ کی طرف۔ تو اسی وقت ہم سٹیپ ڈیسینڈ کریں گے، ویل گو 100 فیٹ۔ جب ریڈار سے ہم دور ہو جائیں گے ان کی کوریج سے، ویل گو ٹو آور پسور، جو ہمارا یعنی جسر جانے کے لیے، ویل چینج دا کورس اینڈ گو ٹو دی آئی پی۔ تو بیفور وی، یعنی اس سے پہلے کہ ہم ڈیسینڈ شروع کریں، ایک فرینٹک کال آئی COC سے، سیکٹر کمانڈ سے، اور وہ گروپ کیپٹن مسرور تھا۔ اس نے کہا سجاد abandon this mission، یہ مشن abandon کرو، go to اٹاری ولیج۔ اس نے کہا کہ انڈین جو تھے وہ کراس کر گئے، they are heading toward لاہور، اور آپ جا کے find them in۔ اب یہ سن کے ہم 6 جہاز تھے، سب نے وہی بات سن لی، اور جو مجھے فیل وہ سب نے بعد میں بتایا، وہی ان کو بھی فیلنگ ہوئی کہ جس طرح 1000 واٹ کی بجلی بدن میں گئی ہو کہ ہو ہندوستانیوں کو یہ جرت کیسے کہ اس نے ہمارا بارڈر کراس کیا، کیپچر لاہور۔ یہ ہوا تھا کہ ایک دن پہلے جنرل چودھری جو انڈین آرمی کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے ایک پریس بریفنگ کی اور ان کو ریٹن دعوت نامے دیے کہ کل شام فتح لاہور منائیں گے۔ یہ ہمارا جو کلب ہے جمخانہ کلب لاہور میں، انہیں زبردست پلاننگ کی تھی ٹو کیپچر لاہور۔ ہم جب گئے لاہور کے اوپر ہم نے ڈیسینڈ کیا کوئی 100 فٹ، تو واگا روڈ کے اوپر ہم جا رہے تھے، ویونگ روڈ کے اوپر کہ کہیں نظر آ جائے، لیکن روڈ پہ نظر کوئی نہیں آیا۔ ہم نے بارڈر کراس کر دیا، ٹرن لیفٹ ہم جا رہے تھے، تو وہاں سے ایک گن کے گولے سارے نظر آ رہے تھے۔ امرتسر، وہاں پہ ریڈار تھا، بڑا اسٹرانگ ریڈار، اس کی ڈیفینس کے لیے ایک گن رکھے ہوئے تھے۔ واپس مڑے 180 ڈگریز، پھر بارڈر پہ آئے۔ جب ہم بارڈر کو آئے کراس کر رہے تھے تو دیکھا 3-4 میل کے اوپر ہمیں ٹریکس نظر آئے۔ ان ٹریکس کو ہم نے فالو کیا، جو ٹینکس اور وہیکل کے ٹریکس تھے۔ باٹا پور کے قریب ہمیں وہ نظر آئے، تو ہم دور سے دیکھا ٹینک وینک جب نظر آئے، ہم نے کہا یہ ہمارا آمر ہے۔
قریب جب آیا اس کے اوپر وہ سیفرن زعفرانی رنگ کا راؤنڈل جب دیکھا ہندوستانی، تو ہمارے لیڈر جو اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر تھے، انہوں نے کہا the SOBs are here, set up a pattern 5-6، اب 5-6 آپ اوپر جائیں 5000 فیٹ کیپ کور۔ تو میں اور میرے ساتھ دلاور حسین صاحب تھے، فلائٹ لیفٹنٹ دلاور حسین، میں بھی فلائٹ لیفٹنٹ تھا اس زمانے میں۔ دلاور حسین صاحب اور میں 5000 فیٹ کے اوپر، اگر دشمن کا جہاز آ جائے تو ہم ان کو لے لیں۔ پیٹرن سیٹ اپ کیا، لیڈر گیا اور جناب وہاں سے آگ کے شعلے 2 3 4 5 سارا تقریباً 10 منٹ 12 منٹ کے بعد ان کے امونیشن ختم ہوا، تو انہوں نے کہا 5-6 یو کین کم ان ناؤ۔ وہ اوپر گئے، ہم آئے۔ جو وہاں پہ شرمن ٹینک تھے، ریکوائلز گن تھے، جیپ کے اوپر انہیں گن رکھے ہوئے، ساری ان کے پیٹرول، POL، ایمونیشن، ہر چیز اس کو آگ لگی۔ تو لاہور پہ ان کا جو تھا، یہ انہوں نے ان کا جنرل لچمن سنگھ نے، انڈین جنرل، اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہوا کہ یہ جو سب سے اسٹرائکنگ کا 3 جاٹ بٹالین تھا، اس کی کمانڈ کر رہے تھے لیفٹنٹ کرنل ڈیسمنڈ ہائٹ، اور وہ ابھی تیاری کر رہے تھے کہ ابھی فائنل آرڈر سے پہلے کہ بھئی چارج کیموفلاج کرنے کے لیے کہ 6 سیبر آئے، اور انہوں نے پھر ایک جناب وہاں پہ جو ان کا ٹرک، ان کے ریکوائلز گن، ان کے شرمن ٹینک وغیرہ وغیرہ سب جلا دیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں آیا تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں کیا لوں، بھئی سب ہر جگہ آگ، اس آگ میں سے اپنے لیے، کیونکہ ٹائم تو بہت تھوڑا ہوتا ہے نا ان دا ڈائی، تو کئی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ٹارگٹ دیے، جو دور دور جو بھاگ رہے تھے وہاں تھے، تو مجھے بھی ملے، نہ ڈسٹرائڈ۔ تو لچمن سنگھ نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے 38 بریگیڈ تھی، جب وہاں پر اتنی بدنظمی پھیلی اور لوگ وہاں پہ شور و غوغا ہو گیا ٹروپس میں، تو ان کا جو اوسی تھا وہ وہاں سے ڈیزرٹ کر گیا، بگوڑا ہو گیا، بھاگ گیا، اور وہ فائنلی امرتسر فورٹ پہنچ گیا، اور اس کے پاس صرف 1 موزہ اور 1 جوتا تھا۔ جب نمبر 2 نے دیکھا کہ بھئی میرے اوسی تو ڈیزرٹ کر گئے ہیں، تو اس نے بھی وہاں سے وہ چھوڑ کے وہ بھی بھاگا، لیکن اس کو سائیکل ملی کہیں سے، وہ سائیکل پہ گیا۔ بعد میں دونوں کا کورٹ مارشل ہوا اور دونوں ڈسمس ہو گئے۔ تو یہ حالت تھی اس وقت۔ اس کے اوپر جنرل سخوت سنگھ نے بھی، میجر جنرل سخوت سنگھ نے بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، ڈیفینس آف دا ویسٹرن بارڈر، یہ ساری کہانی وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو 20 منٹ ہم ٹارگٹ پہ رہے۔ نارملی جب آپ جاتے ہیں دشمن کے علاقے میں تو ٹارگٹ کے اوپر 1.5-2 منٹ سے زیادہ آپ نہیں ٹھہرتے۔ 20 منٹس ایسا تھا جس طرح ہماری اپنی سرزمین تھی، اور ہم نے پیٹرن جس طرح رینج کے اوپر ہوتا ہے ہم فائرنگ کرتے ہیں نا، اس طرح فائرنگ کی۔ تو یہ خدا کا بڑا کرم تھا کہ لاہور جو انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ وہ کیپچر کریں گے، وہ ان کا سین نہیں بنا۔ اب ہم فیول کے اوپر بڑے لو تھے، مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ ہم ٹیکسیکو 2000 پاؤنڈ میرے ساتھ رہ گئے تھے، پشاور نہیں جا سکتے تھے، سرگودا گئے، ریفیول کیا، ریفیولنگ کے بعد ہم گئے پشاور گئے تو جناب وار ڈکلیئر ہو چکا تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان نے ہندوستان کے اوپر جنگ صادر کر دیا۔ اسی وقت ہمیں وی ور لکی، اینڈ آئی تھنک آئی ایم دا موسٹ لکی پرسن سٹنگ ان فرنٹ آف یو، کہ اسی وقت ہمیں ایک اور مشن ملا جس کے لیے میرا انتخاب بھی ہوا۔ اگین اس نے کہا غنی اکبر یو آر ایکسپیرینس، آئی ایم پوٹنگ ود دا لاسٹ مین۔ نمبر 8 مشن یہ تھا کہ پٹھان کوٹ بیس کے اوپر جتنے جہاز ہیں اس بیس کو ختم کیا جائے۔ ایک اٹیک ہوگا، گنز استعمال ہوں گے، اور 8 جہاز ہوں گے۔ تو حیدر صاحب نے 8 پائلٹ سلیکٹ کیے، جس میں میں نمبر 8 تھا، اور 2 پائلٹ ونگ کمانڈر طواب اور ارشد سمی کو ٹاپ کور کے لیے کیپ کامبیٹ ایئر پیٹرول وہ اوپر ہوتے ہیں، اگر دشمن کا جہاز آتا ہے دے ٹیک دیم، اور باقی آپ اپنا اٹیک وغیرہ کریں۔ ہمیں TOT ملا تھا ٹائم اوور دی ٹارگٹ، یہ ٹارگٹ ہے، اس کے اوپر 5:05 شام کا ٹائم تھا اس وقت، فرسٹ اٹیک۔ تو فائنلی ہم 4 پر کیا ٹائم تھا، ہم جہاز پہ گئے، سب بیٹھے 10 لوگ جہاز میں، چیک کیا، ایوری تھنگ اوکے، اوپن فائر اینڈ وی ٹوک آف۔
بریفنگ یہی تھی کہ 25,000 فٹ کے اوپر ہیڈنگ ٹورڈ دیٹ، کہ بھائی وہ سمجھے کہ ہم ہلواڑہ کی طرف جا رہے ہیں. وی ول ڈسینڈ، اسٹیپ ڈسینڈ کریں گے، اور پھر آئی پی جو آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹ ہوتا ہے وہ پسرور ایئر فیلڈ تھا ہمارا، ادھر جائیں گے اور وہیں سے پھر ٹارگیٹ کے اوپر. کمپلیٹ سائلنس، کوئی آواز، کوئی بات. تو جناب ہم ایگزیکٹلی 5:05 پہ ٹارگیٹ پہ پہنچے. اس سے پہلے جب ہم پٹھان کوٹ سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی 4-5 ہزار فٹ کے اوپر ان کے اینیمی جہاز آئے، اور اس وقت ذرا تھوڑی ہم کہ بھئی انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا، لیکن لکیلی انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا تھا. جو ہی ہم نے پل اپ کیا، 4 جہاز آگے حیدر صاحب اور 4 جہاز ہم پیچھے. تو اس نے کہا فین آؤٹ. ہم فین آؤٹ کر گئے، جا رہے، جہاز دے کے سب پینوں میں کھڑے ہوئے، سب نے نعرے لگائے MiG-21. MiG-21 ہمارے لیے ایک خطرناک جہاز تھا، جس طرح ہمارا 104 ان کے لیے خطرناک جہاز تھا. تو ہم نے MiG-21 دیکھے، اور ہم نے ایک ہمارا پائلٹ تھا، اس نے کال بھی کیا، لطیف. تو اب ہم نے جب سیٹ اپ کیا پیٹرن، لیڈر گیا، اس نے MiG-21 مارا، پھر دوسرا گیا، وہ مارتے 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 جب میری باری 8 نمبر، تو ہر جگہ آگ. اب آپ کے پاس ٹائم تو نہیں ہوتا، یو آر کمنگ ان دی اٹیک، آپ نے دیکھنا ہو، یو گاٹ دا ٹارگیٹ. تو لکیلی ایک تھا جناب جو مجھے وہ مل گیا، میں نے آئی اوپن فائر، اور اس میں جب آگ آئی پل ڈاؤن. جب میں پل کر رہا تھا، اسموک کے اندر میں نے ایک اور جہاز دیکھا جو لگا نہیں تھا، لیکن ادھر شعلے ادھر شعلے، وہ یہ لوگ تو چلے. تو میں نے کہا ہم پولنگ فار اندر اٹیک. اس کے اوپر میرا لیڈر مجھ سے ناراض ہوا، کچھ باتیں اس نے سنائی اوپر سے. طواف صاحب نے کہ نمبر 8 ایگزٹ. میں نے کہا غنی خان گیٹ آؤٹ. میں نے کہا سر آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دس ایروپلین. یہ جنگ کا زمانہ ہوتا ہے، اس کے اندر بعض اوقات آپ ڈسپلن سے تھوڑا سا ڈیویٹ بھی کر جاتے ہیں. تو اب وہ اسموک کے اندر تھا، میں نے اپنی آنکھیں اس کے اوپر جمائی ہوئی تھی، اور میں اپنا جہاز مینور کر رہا تھا. راؤنڈ گیا اور اس کو کرتے کرتے وہیں سے آیا، اور وہ اسموک اس کے قریب چلا گیا تھا، لیکن آئی ہیڈ مائی آئی فکسڈ آن دیٹ. اس کو بھی میں نے مارا. میں نے ایک لانگ برس دیا. جب اس سے شعلے اٹھے، میں نے کہا ڈن اٹ. اب مجھے پتا تھا کہ میں پشاور نہیں پہنچ سکوں گا. یہ سپلٹ سیکنڈ کی بات ہوتی ہے کہ ایک اٹیک کے لیے جانا تھا، میں نے 2 اٹیک کر دیا اس کے اندر، جو میرا فیول پشاور نہیں پہنچ سکتا تھا. اینی وے، تو میں بالکل ڈیک لیول، ٹری ٹاپ لیول کے اوپر فل بور 100% پار، اور تقریباً کوئی 550-500 میری ناٹس کی اس کو سپیڈ ہوگی. آخری بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اب سارے لوگ یو آر الون. جب وہ انٹرسیپٹر آتے ہیں تو پیچھے دیکھ نہیں سکتے، آپ کے ساتھ دوسرا نمبر ونگ مین بھی نہیں ہوتا. یو آر دا پرسن بینگ شاٹ ایٹ. میں نے کراس کیا اپنی پاکستان میں، دین آئی کلائم، دیکھا ادھر ادھر پیچھے کوئی نہیں تھا. سارے کمنگ جہلم کے قریب مجھے ابھی میں نے کہ بھئی آئی کی ناٹ میک پشاور. تو ہمارے پاس 200 گیلن کے 2 ڈراپ ٹینک تھے، وہ خالی ہو چکے تھے. میں نے جیسن کر دیے، بٹن ہوتا ہے، آپ دبائے دونوں نیچے چلے جاتے ہیں، اور ڈریگ کم ہو جاتا ہے، فیول کنزمپشن کم ہو جاتا ہے. تو آئی اسٹارٹڈ ہیڈنگ ٹورڈ سرگودا جا رہا تھا. اب جنگ کے دوران ریڈیو نیویگیشن یہ ایڈز نہیں ہوتے جو آپ کو بتائے کہ آپ ادھر کچھ بھی نہیں. ویزیبلٹی خراب. شام کا وقت آیا اسی سرگودا میں جو ساری زندگی میں فلائی کرتا رہا. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ بھئی فیلڈ کے در، اور فیول نیچے آ رہا تھا. ادھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے گڑ گڑا کے دعا کی دل سے کہ اے خدایا، 2 جہاز میں نے مارے، اگر یہ جہاز میں چھوڑوں گا فیول ختم ہو گیا، ہیو ٹو ایجیکٹ. اگر یہ جاتا ہے تو پھر میں نے کیا حاصل کیا؟ میری مدد کر، مجھے رن وے نظر آنا چاہیے اللہ تعالیٰ. یہ میں بس وہ تھا اس اللہ کے ساتھ کہ مجھے جوہر آباد کی فیلڈ نظر آئی. میں نے کہا جوہر آباد، پھر سرگودا آیا. سرگودا لینڈ کیا. جب رن وے کے اخیر تک پہنچے تو جہاز بند، فیول ختم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے بعد میں ریفیول کیا، اور میں واپس پشاور آیا.
اب ہم نے جو طواب صاحب نے اوپر دیکھا تھا تو ہم نے 12 جہاز کلیم کیے تھے کہ 12 جہاز مارے. اور میں ایک دفعہ کینیا نیروبی میں تھا اور ایک انڈین ایئر لائن کا کیپٹن مجھے دوست کے گھر ملا. تو بات ہونے لگی, اس نے دیکھا کہ میں بھی کیپٹن ہوں اور میں بھی ایک ایئر فورس. تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی جو وہ پٹھان کوٹ کی اسٹرائک تھی وہ نارملی ایکچوئل فیکٹ میں کوئی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی, حاصل نہیں ہوتا, یہ تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. لیکن پاکستان ایئر فورس نے جو کیا وہ بالکل وہ ٹیکسٹ بک کی طرح, اٹ شوڈ بی ریٹن ان دا ہسٹری ان گولڈن ورڈز. وہ انڈین پائلٹ نے کہا. تو میں نے کہا اسکواڈ لیڈر شیکر. تو میں نے کہا آپ کہاں تھے 65؟ کہتے میں پٹھان کوٹ میں تھا اور میں نے سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. کہتے ہم صبح سے اپنے بیس کمانڈر کو کہتے کہ کیپ کرتے, کیپ مشن. گروپ کیپٹن سوری تھا, اس نے کہا کہ نو یو تھنک دس بڑی پاکستانیز کین اٹیک پٹھان کوٹ. کہتے اتنے میں آپ آئے اور ہم نے دیکھا اور اس کے کچھ بھی نہیں رہا. میں کہا شیکر ہاؤ مینی ایئر کرافٹ ڈیڈ وی ڈسٹرائے؟ کہتے یار پھر بھی انڈین ہوں یہ تو نہیں بتا سکتا. تو میں نے کہا پلیز بی ٹرو ٹو یور سیلف, ٹو یور کانشیس. مجھے یہ بتا 14 سے زیادہ تھے یا 14 سے کم تھے؟ کہتے زیادہ تھے. 12 ہم نے کلیم کیے تھے, اس کے 3-4 ڈیمیج بھی ہوئے تھے جو بعد میں گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری جو ہے اس وقت 6 سپتمبر کی یہ اپرچونٹی مجھے ملی. اور ہمارا دونوں مشن میں میرا لیڈر, اسکواڈن لیڈر سید سجاد حیدر تھا. اس کے بعد اگلی رات کو ہم نے پٹھان کوٹ پہ وہ اسٹرائک کی. فلائٹ لیفٹیننٹ اکبر تھا, وہ لیڈ کر رہا تھا. اس کے ونگ کے اوپر اس طرف اسکواڈ لیڈر سید سجاد حیدر تھا اور دوسری طرف میں تھا. اب رات کے وقت فائٹر نہیں جاتے, بامبر جاتے ہیں, اس پہ نیویگیٹر بھی ہوتا ہے. تو ہم جب 500 فٹ پہ تھے پٹھان کوٹ سے پہلے, تو میں آگے دیکھتا ہوں تو اس طرح ریڈ شیٹ آسمان میں قالین بچھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا لیڈر واٹ از دا ریڈ کارپیٹ ان دی ایئر؟ ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ ریڈ کارپیٹ تھا. اب انہوں نے ہمیں ریڈار پہ دیکھ لیا تھا اور نیچے سے ایک فلیکس جا رہے تھے, وہ روشنی, اور یہاں فلیکس رات کو کرتے تاکہ وہ ڈر جائے. انہیں ایسا ایک بنایا ہوا تھا شیٹ. اب اگر ہم رائٹ کو ٹرن کریں اس میں جاتے ہیں, لیفٹ کو ٹرن اس میں جاتے ہیں. وی کیپ ویری کلوز, بہت اسپیڈ, بڑی ہائی اسپیڈ تھی. تھینک گاڈ جب ہم قریب, اب یو نو ڈر تو دل میں تھا کہ بھائی وی ہیو گو ٹو براج آف ایک گن. تو یہاں پر ان کا جو میس کے ایریا ہے اور یہ ان کا اس میں ایک گیپ تھا. تو میں نے اس کو کہا لیڈ ٹرن رائٹ ان دا گیپ. وہ جا کے گیپ میں ہم گئے. اب جب پیچھے دیکھا تو the thing started coming towards us. Very scary. تو ہم گئے 2-3 منٹ ہم اندر گئے اور ادھر جب پھر آئے تو رات کا وقت نظر تو کچھ نہیں رہا تھا. ایک اٹیک 12, پھر وہ گن شروع ہو گئے اینڈ وی کیم بیک. اس کے بعد ٹینکوں کی لڑائی. ایسے ٹینک جو تھے وہ دی بیٹل آف العلمین بٹوین فیلڈ مارشل مانگومری اینڈ دا ڈیزرٹ فاکس جنرل رومیل, جرمن کا جو ہوا تھا, ہم نے پڑھا تھا وہ. لیکن یہ ٹینک دیکھ کے تو میرے خیال میں یہ العلمین سے بھی زیادہ تھے. میں اب بھی کہتا ہوں, تب بھی میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بھئی آنکھیں بند کر کے اور جناب یو پریس دا بٹن, راکٹ ول گو اینڈ ہٹ دا ٹینک. ایسا لگتا تھا کہ جہاں پہ کہیں مٹھاس ہو اور وہاں پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں. ان کے ٹینکس, یہ فلورا, نیرووال, چمنڈا, اس علاقے میں میں نے 8 ٹینک اس میں ڈسٹرائے کیے تھے. تو ہم جاتے تھے اور ٹینک مارتے تھے, جموں کے اوپر جا کے فلائی کرتے تھے کہ بھئی وہ آئیں. ایک چینل ہے گارڈ چینل نا, ایک تو ہم فریکوینسی استعمال کرتے ہیں ریڈار کے ساتھ, ہماری اپروچ کے ساتھ, ٹاور کے ساتھ. ایک ہوتی گارڈ چینل. جب آپ گارڈ چینل کے اوپر بات کرتے ہیں نا تو چاہے کوئی کس فریکوینسی پہ کیوں نہ ہو, گارڈ چینل پہ اس کو آواز جائے گی. ٹھیک ہے نا.
تو ہم اس پہ اس کو کال کرتے تھے کہ بھئی لالو آؤ. اگر وہ سن رہے ہوں تو اگر وہ نہیں سنتے تھے، ریڈار تو ان کا دیکھتا تھا نا کہ بھئی یہ لوگ آئے ہوئے ہیں 25,000 فٹ کے اوپر. تو 1971 میں بھی ہم نے برج پال سنگھ تھا غالباً نام اس کا، پکڑا ہم نے شور کوٹ میں. ایک جہاز تو پائلٹ کے ساتھ وہ مر گیا تھا، دوسرا کہ یار انگیج کیوں نہیں کرتے، بھاگتے کیوں؟ کہہ رہے پاجی آپ کے جہاز بڑے سپیریئر ہیں. میں کہا یار کون سے جہاز پہ آئے تھے؟ SU-7 پہ نہیں آئے تھے. کہتا تو ہم کہتے ہمارے سیبر ہیں. تو آپ کے سپیریئر ہیں ہمارے سپیریئر ہیں؟ نہیں جی آپ ACM میں بہت اچھے ہیں، ایئر کامبیٹ مینورز، اور ہمیں کہ بھئی ڈونٹ انگیج دیم. تو ماشاءاللہ پاکستان ایئر فورس کا امپریشن جو تھا ان کے اوپر تھا، اب بھی ہے اور رہے گا. ہمارا ایئر فورس جو ہے they do not indulge in any activity except profession. صرف اور صرف پروفیشن. nobody sees them. یہ ایک پیرامیٹر کے اندر ہوتے ہیں یا ہوا میں ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. جب کام کا وقت آتا ہے تو ایئر فورس والے پیئر ہوتے ہیں اور وہ کام کر جاتے ہیں انشاءاللہ. 27 فروری کو بھی کیا، پھر جب ان کو چیلنج آئے گا اس سے بہتر کریں گے انشاءاللہ.